لے بھائی لالا جسے آج تو لو اپنی میواتی میوات بھی کی کہا ہسٹری جاتا دکھا رہا ہے۔ ہوں مولو سن۔ یہ ایک مسلم میناس کمیونٹی ہے۔ ان کے آبائی علاقوں میں میوات، ہریانہ، اتر پردیش، الور اور بھرت پور شامل ہیں۔ یعنی کہ جہاں سے ہم آیا ہیں یہ سارونا۔ لوگ ان علاقوں میں صدیوں سے آباد ہیں، اور موجودہ پاکستان میں یہ قبیلہ زیادہ تر قصور، لاہور، سیالکوٹ، شیخو پورہ، ناروال، اپنا ناروا ننکانہ صاحب، ملتان اور کراچی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک راجپوت قبیلہ ہے، اور ان کی زیادہ تر آبادی اب مسلمان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی موجودہ آبادی 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تھوڑی ان بتا رہا کی ہوں، ویسے اپنی ایک زیادہ ہے زبان اتنی ہے باتیں۔ جسے میواتی کہا جاتا ہے۔ میواتی زبان ہریانوی اور راجستانی زبانوں سے ملتی ہے۔ ہم انڈیا سے آیا ہے نا اردو جاسو۔ اور میواتی میں بھی بہت سی مشترک خصوصیات ہیں۔ میواتی زبان پر بہت سارا ادبی کام ہو چکا ہے، جیسا کہ شاعرانہ گیت اور ضرب المثل وغیرہ۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق 15ویں صدی سے 17ویں صدی عیسوی کے درمیان مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور حکومت تک ان کے آباء و اجداد نے اسلام قبول کرنا یعنی شروع کہ کیا تھا، 15ویں صدی سے انہوں لیکن نے اسلام انہوں قبول نے کرا اپنی ہوا ہے۔ قدیم ثقافتی شناخت کو برقرار رکھا۔ لیکن بعد میں مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے نہ بہت ہے سی بھائی۔ ہندوانہ روایات کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، 15ویں صدی سے پہلے میو قبیلے کے لوگ ہندو تھے۔ کچھ ذرائع جب کے کی بات کر مطابق رہا ہو جب میو آپ اپنا کمیونٹی کا باوجود تعلق مسلمان مینا نہ ہو۔ برادری سے ہے، جو کہ مختلف ہندو قبیلوں سے مل کر بنی تھی۔ میوات کے ہندو باشندے انہی کھشتریا ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے میو کا تعلق تھا۔ 1527 میں بابر نے 1 لاکھ آدمیوں کی ایک راجپوت فوج کا سامنا کیا۔ راجہ حسن خان کی ہسٹری اس فوج بتایا کی ہوگا۔ کمان حسن خان میواتی کر رہا تھا، جو کہ میو حکمران تھا۔ اس جنگ کا نام کانوا تھا۔ اگرچہ بابر نے کانوا کی جنگ جیت لی، لیکن میو قوم اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑی۔ میں انہیں سارا شہید حسن ہو خان گیا ہوں، میواتی میدان چھوڑ کے نہ کانوا بھاگا۔ کی لڑائی میں مارا گیا، جبکہ اس کا بیٹا طاہر خان مغلوں کے قبضے میں آ گیا۔ بعد ازاں طاہر خان مغل کیمپ سے فرار ہو گیا۔ مغل شہنشاہ بابر نے بھی حسن خان میواتی کے بارے میں اپنی سوانح عمری میں بابر نامے میں لکھا ہے۔ مغلوں کے نزدیک میواتی باغی تھے۔ مغلوں کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت میو قبیلے نے ہی کی تھی۔ دیکھ لے میں نے مغلوں میو کو علاج قوم کر نے رہا ہو۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا۔ اس جنگ میں 6000 میو شہید ہوئے۔ میو دیگر راجپوتوں کی طرح کسی کے پٹھو نہیں تھے۔ یہ بات انہوں نے کریے نا یار۔ نہ تو مغلوں کا ساتھ دیا اور نہ ہی انگریزوں کا۔ اسی لیے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد بھی انگریزوں نے ان سے خوب بدلے لیے اور ان کی ساری زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں غربت میں رہی۔ ان میں خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ پہلا میں ان کی بات ناظرین، ہو رہی ہے، راجستانی میو قبیلے کے لوگ دونوں ہندو اور مسلم نام رکھتے ہیں، جیسے کہ رام خان یا شنکر خان۔ برے صغیر کی آزادی سے پہلے میو قبیلے کے لوگ دیوالی اور ہولی منانے کے ساتھ ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی مناتے تھے۔ تاہم اب مسلمانوں میں دیوالی اور ہولی کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ میو شمالی ہندوستان کے ہندوؤں کی طرح اپنے کزنز میں شادی نہیں کرتے، حالانکہ اسلام جیسے دوسرا کزنز کے پال ہے ساتھ نا شادی کہ کی اجازت دیتا ہے۔ ترنجا میو مسلمان راجپوت ہیں جو اپنی ہندو اور اسلامی رسوم و رواج اور عقائد کے لیے مشہور ہیں۔ میو کی 2 شناختیں ہیں جن دونوں پر انہیں یکساں طور پر فخر ہے۔ ایک طرف وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور صوفیانہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، دوسری طرف وہ راجپوت ہیں، کرشنا اور رام کی براہ راست اولاد ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ ناظرین، میو قبیلے کے مرد ایک خاص قسم کی پگڑی پہنتے ہیں۔ ان کی عورتیں عام طور پر برقع نہیں پہنتی بلکہ سر پر دوپٹہ کرتی ہیں۔ وہ ہندوؤں کی طرح کزن میں شادی نہیں کرتے۔ بہت سے خاندان اپنے بچوں کو آج بھی ہندو ناموں سے پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پر امر سنگھ، چاند سنگھ، سہراب سنگھ، رام خان اور شنکر خان میو وغیرہ، جن میں خان جیسی کنیتیں ان کی مسلم شناخت کے اظہار کے لیے شامل کی گئی ہیں۔ روایات کے مطابق میو قوم کو 53 گوتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تقسیم 13ویں صدی میں عظیم میو حکمران کاکو رانا بلوٹ میو نے کی تھی۔ 1901 میں میو کی کل آبادی 3,74,923 تھی، جس میں سے 1,47,198 یعنی 39% پنجاب میں، 1,38,000
68,596 یعنی 45%، راجستھان اور بقیہ 59,129 یعنی 16% یوپی میں پائے جاتے تھے۔ 1984 میں ان کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ تھی۔ 16ویں صدی میں اس قبیلے کے کچھ لوگ ڈیرہ غازی خان میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کا باقی میوں قبیلے سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ اس خطے کے زیادہ تر میوں اپنے آپ کو جاٹ سمجھتے تھے اور سرائکی بولنے والے تھے۔ 1947 میں ضلع الور اور بھرت پور سے ہزاروں میوں کو بے گھر کر دیا گیا، کئی ہزار مارے گئے، وہ گڑگاؤں شفٹ ہو گئے اور بہت سے پاکستان چلے گئے۔ اس تشدد میں بھرت پور کے شہزادے بچو سنگھ نے اہم کردار ادا کیا۔ الور اور بھرت پور میں میوں کی آبادی میں زبردست کمی آئی۔ کئی پرانی مساجد اب بھی وہاں موجود ہیں۔ گاندھی جی نے ضلع نوح میں دھسیرا گاؤں کا بھی دورہ کیا اور لوگوں سے درخواست کی کہ وہ ہندوستان نہ چھوڑیں۔ گاندھی جی کی وجہ سے کچھ میوں وہیں رہ گئے، لیکن بعد میں زیادہ تر پاکستان ہجرت کر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 12 لاکھ میوں آباد ہیں۔ ناظرین، میوات کے 2 کمیونٹی ریڈیو سٹیشن ہیں، ریڈیو میوات اور الفاظ میوات۔ ریڈیو میوات جو 2010 میں شروع ہوا تھا، پسماندہ برادریوں میں لوگوں کو آواز دینے کی کوشش کرتا ہے۔ الفاظ میوات جو 2012 میں شروع کیا گیا، ضلع میوات میں اور اس کے آس پاس کے دیہی برادریوں کو زراعت اور گورننس کے مسائل کے بارے میں معلومات اور شراکتی مکالمے فراہم کرتا ہے۔ لگو پتہ ہسٹری کو اپنی میوات کی وہ یہ ہسٹری اور بھائی لاؤ تم بھی اپنا بچوں کو ایسے یہ ویڈیو دکھاؤ اور یہ شیئر بھی کر دیو، لائک بھی کر دیو، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریو جیسے تمہارا بچہ ان ویڈیو نے دیکھیں، انہیں پتہ چلے ہماری ہسٹری کہاں ہے، ہم کہاں سے آیا ہیں۔